نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ سورۃ الجمعہ، اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الجمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہاں پر لفظ جمعہ کا ذکر کیا ہے۔ اسلام سے پہلے جمعہ کے دن کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں وارد ہونے سے پہلے بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد انصار کا ایک جگہ پر اجتماع ہوا، اور اس اجتماع میں اس بات پر غور ہوا کہ یہود نصارہ ایک دن ہفتے میں جمع ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں، اور جمع ہو کر کے ایک اجتماعی عبادت کرتے ہیں، کیوں نہ ہم بھی کسی ایک دن سب لوگ اکٹھے جمع ہو کر کے نماز ادا کریں۔ چنانچہ انصار کے مابین جو مشاورت چل رہی تھی اس میں طے یہ پایا کہ یوم العروبہ کو ہم سب لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور جمع ہو کر کے اکٹھے نماز پڑھیں۔ اس دن جسے یوم العروبہ کہا جاتا تھا، اجتماع کے نتیجے میں اب یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام کا پہلا بڑا اجتماع تھا، اور اس اجتماع کی قیادت کرنے والے کا نام حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ انصار میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ نہیں گئے، پہلے جمعہ کا اجتماع ہو گیا۔ جمعہ کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین سے اس کی عظمت اور اس کی شان معلوم ہوتی ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ما یوم الجمعہ، یہ یوم الجمعہ کیا ہے؟ انہوں نے ظاہر وہی جواب دینا تھا جو ان کو جواب دینا چاہیے تھا کہ اللہ کے علم میں ہے یا اللہ کے رسول کے علم میں ہے، ہمیں تو پتہ نہیں کہ یوم الجمعہ کیا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن تمہارے ماں باپ اماں حوا اور ابا آدم دونوں کو اللہ نے جمع کیا۔ پھر ایک روایت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا وفیہ تقوم الساعہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ دن ہے کہ جس میں آدم کو پیدا کیا گیا، جس میں آدم کو جنت میں داخل کیا گیا، جس میں آدم کو جنت سے نکالا گیا، جس میں قیامت واقع ہوگی۔ وفیہ ساعۃ، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس گھڑی میں الا یوافقها عبد مؤمن یسأل اللہ خیرا الا اعطاہ، کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں بندہ مومن اللہ سے خیر مانگتا ہے تو اللہ اس گھڑی میں خیر اور اس گھڑی کو جب موافق کر دیتے ہیں تو اللہ اس دعا کو بندہ مومن کے حق میں قبول فرما دیتے ہیں۔ یعنی ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس گھڑی میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی دن کے حوالے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نظافت پاکیزگی کے اہتمام کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا مومن پر اللہ کا یہ حق ہے کہ 7 دنوں میں سے ایک دن اچھی طرح سے غسل کرے اور پاکیزگی اختیار کرے، اور وہ دن جمعہ کا دن ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جمعہ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ کے درمیان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جمعہ کے دن کے حوالے سے جو یہ بیان فرمایا کہ اس میں آدم کو پیدا کیا گیا اور اسی میں قیامت برپا ہوگی، یہ جو مبدأ اور معاد کا اشارہ کیا گیا اس ایک دن کے ساتھ، تو پتہ یہ چلا کہ یہ دن ایسا دن ہے کہ جس میں روحیں بدن کے ساتھ ملیں گی، جس میں
تمام بکھرے ہوئے اعضائے بدنیہ اکٹھے کیے جائیں گے، جس میں تمام انسانوں کو یکجا کیا جائے گا، جس میں تمام مخلوقات کو اکٹھا کیا جائے گا، تو یہ دن یوم الجمعہ، جمعہ کا دن ہے۔ سورۃ الجمعہ یہ مدنی سورت ہے اور اس سورت میں بھی 11 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی عنوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرنا، آپ کے حکم کو ماننا۔ اس کی ابتدائی آیات میں تسبیح اور تقدیس ہے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے، پھر یہود کے متعلق بتایا گیا کہ یہود کے پاس معلومات تو ہیں لیکن عمل نہیں ہے، اس لیے عمل نہ ہونے کی وجہ سے ان کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ پھر یہ بتایا گیا کہ یہود کے دعوے بڑے بڑے تھے کہ ہم ایسے ہیں، ویسے ہیں، ویسے ہیں۔ اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کو دعوت دی کہ اگر تم واقعی اپنے دعووں میں سچے ہو کہ اللہ کے محبوب ہو، اللہ کے بیٹے ہو، تم نے جنت میں جانا ہے، تو پھر ایسا کرو کہ موت کی تمنا کرو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ آخر میں اللہ ذوالجلال نے اہل ایمان کو یہ بتایا ہے کہ جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں بلایا جائے تو اللہ کے حکم کی، رسول کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے چلے آؤ، دوسرے مشاغل کو ترک کر دو، اور جب جمعہ پڑھنے لگو تو پھر پورے انہماک کے ساتھ جمعے کے عمل میں شریک ہو، نہ یہ کہ تمہاری توجہات دائیں بائیں ہونی چاہیے۔ یہ خلاصہ ہے ان آیات کریمہ کا۔ دیکھیے جی، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ حقیقی اور پاک ذات ہے، ملک بادشاہ حقیقی، القدوس پاک ذات ہے، العزیز زبردست، الحکیم حکمت والا ہے۔ اس سے متعلق تفصیلی بات پہلے ہو چکی۔ هو الذی بعث فی الامیین، بعثت کے مقاصد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد، 4 مقاصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 تعلیم کتاب، یہاں پر جو بیان ہوا ترتیب سے تلاوت قرآن، پھر اس کے بعد تزکیہ نفس، پھر اس کے بعد تعلیم کتاب، اور پھر اس کے بعد حکمت کی باتیں۔ 4 بعثت کے مقاصد ہیں، اور یہ قرآن پاک میں 4 مختلف مقامات پر یہ مقاصد بیان ہوئے۔ 3 دفعہ پہلے بیان ہو چکے، تفصیل ہمارے سامنے آ چکی، اب صرف ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ذرا اس لفظ کو سمجھیے، امی کا معنی ہوتا ہے ناخواندہ، جاہل نہیں۔ یہ بات ذہن رکھیے، امی کا معنی جاہل نہیں ہوتا، امی کا معنی ہوتا ہے ناخواندہ، جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو۔ یاد رکھیے اس کو، یعنی اسباب کے درجے میں دنیاوی اعتبار سے جو دنیا میں کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ امی۔ ایک بات اب یہ سمجھنے کے بعد یہ اگلی بات یہ سمجھیے کہ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل مکہ کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں اور ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ گویا ان کے نزدیک امی ہونا ایک عیب تھا، اس لیے وہ اس کو طنزاً بیان کرتے تھے۔ اللہ پاک کے ہاں امی ہونا عیب نہیں ہے، یہ تو بلند ترین رتبہ ہے کہ ایک آدمی جس نے تمہاری طرح دنیاوی اسباب میں علم حاصل کیا نہیں، وہ پوری کائنات کو سکھا رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر کے عالم کون ہو سکتا ہے؟ جس نے کسی سے پڑھا نہیں، وہ ساری دنیا کو پڑھا رہا ہے، تو بتاؤ کمال تمہارا ہے یا کمال اس کا ہے؟ اس لیے یہود رسول اللہ کو امیوں کا سردار کہہ کر کے طنز کیا کرتے تھے۔ اللہ نے رسول کو امیوں کا سردار کہہ کر کے صفت بیان کی ہے کہ جس نے دنیا کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا، جو دنیا میں سے کسی کا شاگرد نہیں بنا، وہ پوری کائنات کو اپنی شاگردی میں لے رہا ہے، تو یہ تو اس کا کمال ہے۔ اسی لیے فرمایا هو الذی، پاک ہے وہ ذات، برگزیدہ ہے وہ ذات، اللہ وہ ذات ہے جس نے بعث فی الامیین رسولا، کہ جس نے امیوں میں رسول کو بھیجا۔ خود اس رسول کے متعلق 9ویں پارے میں آتا ہے النبی الامی، ایسا نبی جو کہ
ناخواندہ ہے دنیاوی اعتبار سے، باقی اس کا معلم، اس کا استاد اللہ ہے، اور اللہ نے ان کو وہ کچھ سکھایا ہے جو ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا. پہلے کتاب لکھنا، لکھانا، پڑھنا، پڑھانا نہیں جانتے تھے، لیکن جب اللہ نے سکھایا تو ایسا سکھایا کہ پوری کائنات میں ان کی روشنی پھیل گئی. رسول منہم، اللہ نے ان کو امیوں میں رسول بنا کر کے بھیجا. یتلو علیہم، جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے ہیں. ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتے ہیں. اچھا، آیتیں پڑھنے کا مطلب قرآن پڑھنا. اس سے ایک بات ذرا نکتے کے طور پہ سمجھ لیجیے. اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، رسول پڑھانے والے ہیں. تو پڑھنے والے کون ہیں؟ ظاہر ہے یتلو علیہم ہے نا، ہم، ان کو. تو اس کا مطلب یہ ہو شاگرد بھی موجود، استاد بھی موجود، نصاب بھی موجود. تین ہی چیزیں ہوتی ہیں نا بھائی. تعلیم کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں، استاد، شاگرد اور نصاب. اللہ نے تینوں چیزیں بیان کر کے ثابت کر دیا، بتا دیا کہ لوگوں یہ جو مدارس پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ مدارس کا وجود کہاں سے؟ یہاں سے. مدرسے میں کیا پڑھا ہے؟ قال اللہ وقال الرسول. اللہ نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا. تو اللہ کا کہا ہوا قرآن، رسول کا کہا ہوا والحکمہ حدیث. تو اللہ نے، رسول نے کہا، کن کو کہا؟ شاگردوں کو کہا. اور جو کہا وہ نصاب ہے، اور جو کہنے والا ہے وہ استاد ہے، اور جن کو کہا گیا وہ شاگرد ہیں. تو مدرسے کا تو ثبوت ہو گیا. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو پاکیزہ، اور ان کے دلوں کو، ان کو پاک کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کو پاکیزہ کرتے ہیں. دیکھیے پاکیزگی یہاں پر تزکیہ سے مراد تزکیہ قلب ہے، دل کی پاکیزگی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. کتاب پڑھتے بھی ہیں، کتاب کی تعلیم بھی. اچھا، کتاب پڑھنے سے اور تعلیم دینے سے کیا فرق ہے؟ کتاب پڑھنے سے پتہ چلا کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی اجر ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا حفظ کہاں سے ثابت ہے؟ یتلو علیہم سے ثابت ہے کہ قرآن کا حفظ کرنا یہ بھی خود بذات خود باعث اجر و ثواب ہے. اور قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، مطلب یہ کہ قرآن فہمی، جس کو تفسیر، فقہ بیان کہا جاتا ہے، والحکمہ، اور دانائی سکھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ سری گمراہی میں تھے. اس تعلیم کے آنے سے پہلے یہ کیا تھے؟ گمراہی میں. اب اللہ نے اس تعلیم کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کر لیا اور ان کو صراط مستقیم پہ چلا دیا. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یہ بڑا زبردست جملہ ہے. فرمایا یہ جو امیین ہیں ان کی طرف اللہ نے اس رسول کو بھیجا، ان کو یہ تعلیم دی، ان کو کتاب پڑھ کے سنائی، ان کا تزکیہ کیا، ان کو حکمت کی باتیں سنائی. ان کی طرف بھی رسول مبعوث ہوئے. اور ختم نبوت کی دلیل سمجھیے، ختم نبوت کی دلیل اللہ اپنے حبیب کی نبوت کے متعلق یہ فرماتے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یہ تو ہیں ہی کہ جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور وہ بھی جو ابھی تک آئے نہیں، ان کی طرف بھی اس کو رسول بنا کے بھیجا گیا، اس نبی کو جو ابھی تک آئے. ظاہر ہے اس سے مراد اس وقت جو خطہ عرب میں لوگ موجود تھے، اس وقت جو پوری دنیا میں لوگ موجود تھے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ان کے بعد آنے والے مراد ہیں. گویا کہ رسول کے زمانے میں جن لوگوں کا وجود تھا، رسول ان کی طرف بھی مبعوث ہوئے، اور ان کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کی طرف بھی. تو یہ پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر نبوت ہے. اس لیے آپ کے پاس کسی نبی کی ضرورت ہے؟ یہی معنی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان میں سے بھی ان لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے، یعنی ان لوگوں کی طرف بھی اللہ نے ان کو بھیجا ہے کہ جو ابھی نہیں ملے. اس کے دو معنی عام طور پہ مفسرین نے بیان کیے. ایک معنی یہ بیان کیا کہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے ان کی طرف بھی مبعوث ہوئے ہیں، اور دوسرا معنی جو بیان کیا گیا وہ زیادہ تحقیقی معنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ موجود ہیں ان کی طرف بھی یہ رسول مبعوث ہوئے، اور جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے جنہوں نے بعد میں آنا ہے ان کی طرف بھی مبعوث ہوئے. اور یقیناً قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے حضور علیہ السلام کی نبوت
عام ہے۔ گویا ان دو آیات کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت کو بھی بیان کیا گیا اور نبوت عامہ کو بھی بیان کیا گیا کہ آپ کی نبوت عام ہے، کل کائنات کے لیے آپ کی نبوت ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس جملے کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کی ایک ذہنیت کا خاتمہ کیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہود کا نصارہ کا دعویٰ یہ تھا کہ نبوت ہمیشہ بنو اسحاق میں رہے گی۔ یہ چونکہ بنو اسحاق میں زیادہ نا، تو انہوں نے کہا جی نبوت ہمیشہ ان میں رہے گی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، نبوت تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے مرضی دے دے۔ جب تک اس نے چاہا بنو اسحاق میں رہی، اب وہ چاہتا ہے کہ بنو اسحاق سے نبوت کا فضل اور شرف نکال کر کے بنو اسماعیل میں منتقل کر دے۔ اللہ نے منتقل کر دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ میں نے عرض کیا کہ یہود کی مذمت ہے، یہود کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس معلومات تو ہیں، علم میں نہیں کہہ رہا، معلومات تو ہیں لیکن عمل نہیں ہے، تو تمہاری مثال گدھے کی طرح ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر علمی کتابیں، بڑی ہی فلسفے، بلاغات اور منطق کی اور فقہ کی اور اصول فقہ کی اور حدیث کی کتابیں بھی اس کے اوپر لا دی جائیں، اس کو کیا پتہ کہ میرے اوپر لکڑیاں لا دی ہوئی ہیں یا کتابیں لا دی ہیں۔ فرمایا تمہاری مثال بھی ایسی ہے، تمہارے پاس معلومات ہیں، عمل نہیں ہے، تو تم بھی اس گدھے کی طرح ہو۔ جن لوگوں کے سر پر تورات لدوائی گئی پھر انہوں نے اس کے بارے تعمیل کو نہ اٹھایا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر بڑی بڑی کتابیں لدی ہوں۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کی مثال بری ہے، ان کی مثال کیا ہے؟ بری۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگلی آیت کریمہ، 2-3 آیتیں جو ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے ذرا سمجھیں۔ یہود کا قرآن پاک میں 3 طرح کے یہود کے دعوے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، یہود مسلمانوں کو یہ کہا کرتے تھے، یہ مشرکین کو کہا کرتے، دیکھو ہم اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، نحن ابناء اللہ و احبا، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ دعویٰ بھی یہود کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یہود یہ کہا کرتے تھے لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، کہ جنت میں یہودی جائیں گے یا نصرانی جائیں گے، یعنی یہودی اور نصرانی جائیں گے، یہودی اور نصرانیوں کے علاوہ۔ یہ بھی ایک دعویٰ تھا، اور یہ بھی ایک دعویٰ تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اول تو ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں، عذاب ہمیں ملنا ہی نہیں، لیکن اگر عذاب کے لیے ہمیں بھیجا بھی گیا تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، چند دنوں کا عذاب ہمیں ملے گا، چند دنوں سے زیادہ ہمیں عذاب۔ وہ کون سے چند دن؟ جن میں ہمارے بزرگوں نے بچڑے کی پوجا کی، جتنے دن بچڑے کی پوجا ہوئی اتنے دن ہم جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہمیں جہنم سے نکال دیا جائے۔ یہ 3 طرح کے دعوے، ہم اللہ کے بیٹے اس کے محبوب، ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے مگر چند دن، ٹھیک ہے؟ یہ 3 طرح کے دعوے۔ اللہ کہتے ہیں اے یہودیو، تمہارا اگر یہی دعویٰ ہے نا، اس دعوے میں تم سچے ہو، یعنی جو 3 طرح کے دعوے تم نے کیے، ان دعووں میں اگر تم سچے ہو تو پھر ایسا کرو، دنیا میں رہنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر جاؤ اللہ سے جا کے ملو، مرنے کی تمنا کرو تاکہ تم اپنے رب سے ملو، جنت میں جا سکو۔ تم جو اللہ کے محبوب ٹھہرے تو محبوب کے پاس جاؤ۔ اللہ خود کہتے ہیں کہ تم موت کی تمنا کرو، لیکن ساتھ کہہ دیا ولا یتمنونه ابدا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ دنیا کے حریص ہیں، دنیا کے لالچی ہیں، یہ سارے جھوٹے دعوے ہیں، یہ دعووں میں سچے نہیں۔ اب دیکھیں، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ یہ اکثر آیات میں عشاء کی نماز میں پڑھا کرتا ہوں۔ کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اگر تم کو یہ دعویٰ ہے کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو اور لوگ نہیں ہیں، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو۔ آگے فرمایا ولا یتمنونه بما ابدا بما قدمت ایدیہم، اور یہ ان اعمال کے سبب جو وہ کر چکے ہیں، اپنی بدعمالیاں ان کے سامنے ہیں نا، فرمایا ان اعمال کے سبب جو یہ کر چکے ہیں ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔
کہہ دیجئے کہ موت جس سے تم گریز کرتے ہو، جس سے تم بچنا چاہتے ہو، وہ موت، فرمایا وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں جو کچھ تم کرتے رہے ہو سب کچھ بتا دے گا۔ اگلی آیات کریمہ میں جمعے کے حوالے سے بات ہے، ذرا سمجھ لیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو بالکل آغاز میں ہی جمعے کی نماز کا حکم آ گیا۔ پھر نماز جمعے کی پہلے پڑھی جاتی تھی اس وقت، اور خطبہ بعد میں دیا جاتا تھا۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، چونکہ مہاجرین جب ظاہر ہجرت کر کے وہاں گئے تو ان کے پاس مالی اسباب ویسے تو نہیں تھے جیسا کہ خود ان کے پاس مکہ میں ہوا کرتے تھے، مکہ میں سب کچھ اپنا تھا، یہاں پر ان کے بھائیوں نے ان کو بہت کچھ دیا لیکن وہ کچھ نہیں تھا جو کہ مکہ میں ہوتا تھا، اس لیے بہرحال کہیں نہ کہیں فقر و فاقہ، تنگ دستی، یہ چیزیں موجود تھیں۔ اب یہ 3 پوائنٹ ذہن میں رکھیے۔ نمبر ایک، جو ہجرت کے بعد پہلی بات ہے کہ ابتدائی طور پر چند ہی دنوں میں جمعے کا حکم آ گیا۔ نمبر 2، خطبہ جمعے کا بعد میں ہوتا تھا، نماز پہلے ہوتی۔ نمبر 3، فقر و فاقہ، تنگ دستی کا دور تھا۔ یہ 3 باتیں سمجھ گئی۔ چوتھی بات بھی ساتھ سمجھ لیجیے، خطبہ جمعہ کے حوالے سے تفصیلی احکامات بیان نہیں ہوئے تھے۔ یہ 4 باتیں ذہن میں رکھنے کے بعد اب سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز یعنی جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور نماز تو ہو چکی تھی، خطبہ ارشاد ہو رہا تھا۔ خطبے کے دوران مدینہ منورہ میں ایک تجارتی قافلہ آیا، اور اس زمانے میں جب اس طرح کے قافلے آیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ ڈول باجے دف والے بھی موجود ہوتے تھے تاکہ لوگوں کو جلد از جلد اطلاع ہو سکے کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے یا کچھ ہو گیا ہے یا کوئی قافلہ آ چکا ہے۔ تو اب جب وہ دف کی آواز آئی تو جو لوگ مسجد نبوی کے پیچھے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس قافلے کی طرف متوجہ ہو گئے اور چل پڑے۔ دف بھی بج رہا تھا، تجارت کے لیے بھی گئے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم یہ فقر و فاقہ تھا نا، میں نے عرض کیا فقر و فاقہ بھی تھا، تندرستی تھی، جمعے کے واضح احکامات بھی نہیں آئے تھے خطبے کے کہ آیا خطبے کا سننا واجب ہے نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عام جیسا کہ آپ علیہ السلام خطاب فرمایا کرتے ہیں یا بیان فرمایا کرتے ہیں ایسے ہی بھی یہ بیان ہے، تو اٹھ کر کے چلے گئے، تفصیلی احکامات نہیں آئے تھے، چلے گئے۔ اور جب یہ معاملہ ہو چکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے اس سے لے کر کے جمعے کے اختتام تک کوئی بھی ایسا مشغلہ جو نماز کے لیے مانع ہو، نماز کے لیے رکاوٹ ہو یا نماز کے عمل کے خلاف ہو، ایسا عمل کرنا یا نماز کی تیاری کے خلاف ہو، ایسا عمل کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ اس لیے آئندہ یاد رکھنا کبھی اس طرح کی حرکت یا غلطی مت کرنا۔ یہ بات سمجھ گئی جی۔ اب یہاں پر بعض بدبختوں نے ان آیات کریمہ کا سہارا لے کر کے جی دیکھیں وہ نبی کو چھوڑ کے بھاگنے والے تھے، نبی کو چھوڑ کے جانے والے تھے، اور یوں تھا اور یوں تھا اور یوں تھا، قصے کہانیاں اور اپنی خوب سے باطن کا اظہار کرنا شروع کر دیں۔ یاد رکھیے آپ گراؤنڈ ریالٹی کا کو مد نظر رکھیں۔ اچانک سے پنکھا گر جائے تو آپ کیا کریں گے؟ پیچھے ہٹیں گے، حادثہ ہے نا، آپ پیچھے ہٹیں گے۔ تو اگر جنگ کے دوران اچانک سے دشمن غالب آ رہا ہے تو کچھ لمحے کے لیے پیچھے ہٹ جانا یہ میدان سے بھاگنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اگر آپ کو چھوڑ کر کے وہ چلے گئے تو واضح احکامات نہ ہونے کی وجہ سے ان سے یہ عمل صادر ہوا، اللہ نے اس عمل پر مواخذہ نہیں کیا بلکہ تنبیہ فرمائی کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عمل قابل گرفت نہیں ہے، قابل تنبیہ ہے، اور تنبیہ اللہ نے کر دی۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو۔ دیکھیے فاسعوا کا معنی ہے دوڑنا۔ اس سے پہلے یہ سمجھیے نودی للصلاۃ سے مراد اذان ہے، نودی للصلاۃ سے مراد کیا ہے؟ آج جمعے کے لیے کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ 2۔ اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صرف جمعے کی 1 اذان ہوا کرتی تھی۔
جو کہ امام کے سامنے کھڑے ہو کر کے دی جاتی تھی۔ اب یہ سمجھیے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عثمان نے صحابہ کرام کو جمع کیا، مشاورت کی کہ دیکھیے اب الحمدللہ اسلام بہت دور دور تک پھیل گیا، اور اب چونکہ جمعات کے اجتماع جہاں بھی ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں چونکہ لاؤڈ اسپیکر تو ہوتے نہیں تھے، اور اس زمانے میں چونکہ ٹائم ٹیبل گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، ٹائم پیسز نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہاں پر سامنے یہ بات آئی کہ جمعے کی جب اذان ہوتی ہے نا، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، تو اذان اور خطبے کے دوران اتنا وقت نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی اپنے کھیت سے باغ سے چلا آئے اور آ کر کے نماز میں شریک ہو جائے۔ تو جیسے ہی اذان ہوتی ہے لوگ اپنا عمل تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ پہنچ نہیں پاتے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو رائے یہ آئی کہ ایک اذان پہلے دی جائے، پھر وقفہ کیا جائے، اور پھر دوسری اذان پڑھ کے خطبہ دیا جائے۔ تو دو اذانیں ہو گئی، ایک وہ اذان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی جاتی تھی، وہ کون سی اذان ہے؟ امام کے سامنے، اور ایک اذان اس سے کچھ دیر پہلے دی جائے۔ اب جو پہلے دی جانے والی اذان ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی مشاورت سے طے کی۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اس بنیاد پر حضرت عثمان نے یہ جو اذان اپنا مقرر کی، یہ اذان مقرر کرنا ان کا کیا ہے؟ درست ہے۔ اب یہ جو پہلی اذان ہے حضرت عثمان نے بیان کی، اور دوسری اذان وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع فرمائی تھی۔ یہ دو اذانیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہاں کون سی اذان مراد ہے؟ تو یاد رکھیے اس سے مراد پہلی اذان ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ پہلی اذان، کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی ایسا کام، نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اس ذکر سے مراد نماز ہے۔ ذکر کی طرف دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے کیا ہم دوڑ کر آتے ہیں؟ نہیں دوڑ کر آتے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جلدی کرو۔ اور اگلا لفظ کیا ہے؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بے کو، فروخت کو ترک کر دو۔ یہاں فروخت کو ذکر کیا گیا، لیکن معنی یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جو کہ نماز کے لیے رکاوٹ بن رہا ہو یا نماز کی تیاری کے خلاف ہو، وہ سارا کام چھوڑ دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن اہتمام کے ساتھ غسل کرے، پھر پیدل مسجد کی طرف چل پڑے اور جمعہ کے وقت سے پہلے مسجد میں پہنچ جائے، اور وہاں جا کر کے نہ کوئی لغو بات کرے، نہ کوئی خلاف شرع عمل کرے، اور امام کے سامنے بیٹھ کر کے خطبہ کو توجہ سے سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ہر قدم پر 1000 برس کا اجر، کس چیز کے؟ روزے کا، یعنی 1000 روزے کا اجر ایک قدم پر، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ 1000 قیام اللیل کا اجر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو، یعنی فَانْتَشِرُوا، بکھر جاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز جمعہ کے وقت سے پہلے خرید و فروخت کرنا، کھانا پینا، دیگر مشاغل اختیار کرنا ممنوع نہیں ہے۔ جیسے ہی جمعہ کی نماز کا وقت ہو جائے پھر یہ تمام چیزیں روک دی جائیں، اور جب جمعہ کی نماز جب تک ادا نہیں ہوتی تو کسی بھی قسم کا مشغلہ اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ جیسے ہی جمعہ کی نماز مکمل ہو جائے، جماعت نہیں، نماز جب مکمل ہو جائے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق جب آپ نماز مکمل کر لیں، اس کے بعد فانتشروا، پھر زمین میں بکھر جائیں، اور وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ جمعہ کی نماز کے بعد رزق تلاش کرنے کی شریعت نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ ترغیب دی ہے۔ جمعہ میں خلل نہیں ہونا چاہیے، نہ پہلے کے وقت کے اعتبار سے پابندی ہے نہ بعد کے وقت کے اعتبار سے پابندی ہے، بس جمعے کے نماز کے اہتمام کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ہاں جب آپ اللہ کی طرف سے رزق کو، فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے تو عین ممکن ہے کہ دنیا میں کھو جانے کے بعد انسان یاد الہی سے غافل ہو جائے۔ اس کے لیے پھر تذکیر فرما دی کہ تم نے نماز تو پڑھ لی، تجارت کے لیے چلے گئے، لیکن اس تجارت میں بھی اللہ کو یاد رکھنا۔ نقطے کو سمجھیے، اللہ کو یاد رکھنے کا یہاں ذکر کیوں کیا گیا؟ جبکہ یاد کر کے ہی تو نکلے ہیں۔
پھر یاد کرنے کا کیوں کہا گیا؟ دو وجہ. ایک وجہ یہ ہے کہ تجارت میں کہیں یاد الہی سے غافل نہ ہو جاؤ ایک، اور دوسری خاص وجہ یہ ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ، صرف نماز پڑھنا ہی کامیابی نہیں ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ٹھیک ہے وہ کامیابی ہے، لیکن کامیابی کا ایک زینہ ہے، کامیابی کا ایک شعبہ ہے اچھی تجارت کرنا صداقت کے ساتھ، بغیر خیانت کے، بغیر دغا کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر فریب کے اچھی تجارت کرنا. یہ صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ قیامت کے دن شمار ہونے کے مترادف ہے. اس لیے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، تجارت میں بھی اللہ کو یاد رکھنا، یعنی کہ اللہ کے احکامات کو مت بھولنا. اللہ کے احکامات کو بھولو گے تو پھر کیا ہوگا کہ تم اس تجارت میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو بندہ مومن تو وہ ہے کہ جو عبادات کے ذریعے سے بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، معاملات کے ذریعے سے بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، معاشرت کے ذریعے سے بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور معیشت کے ذریعے سے بھی، تجارت کے ذریعے سے بھی اللہ کو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فرمایا کہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ. یہ آخری آیت کریمہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کہ جمعے کا دن تھا، خطبہ ہو رہا تھا، نماز جمعہ کے بعد اس وقت خطبہ ہوا کرتا تھا، فقر و فاقہ اس وقت زیادہ تھا، اور جمعہ کے احکامات بھی نہیں آئے تھے. یہ چار باتیں ذہن میں رکھنے کے بعد اب قافلہ تجارت آیا، نکارہ بجا یا دف بجا، یہ علامت تھی اس بات کی کہ کوئی تجارتی قافلہ آ چکا. لوگ اٹھ کر کے چلے گئے. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ صرف 12 لوگ رہ گئے، جن میں خلفائے راشدین اور کچھ اور دوسرے احباب تھے. چند ایک لوگ رہ گئے، باقی سارے لوگ اٹھ کر کے چلے گئے. چونکہ واضح طور پر احکامات جمعہ یا اپنا خطبہ جمعہ کے احکامات نہیں آئے تھے، اس لیے وہ حضرات بے توجہی کی وجہ سے چلے گئے. لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عتاب نہیں کیا، ان کے اس عمل کو ناپسندیدہ کہا اور گویا اشارہ کر دیا کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے، آئندہ مت کیجیے گا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. جی قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، یہ جملہ بتاتا ہے کہ ان کا یہ عمل اللہ کے ہاں صرف ناپسندیدہ تھا، واجب الکفر نہیں تھا. یعنی اللہ نے ان کو کافر نہیں گردانا، اللہ نے ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر دیا، بلکہ ان کے اس عمل کو ناپسند کرتے ہوئے فرمایا کہ جس چیز کی طرف تم دوڑ رہے ہو وہ بہتر نہیں ہے، جہاں بیٹھے ہوئے تھے یہ مجلس بہتر ہے، یہ بات سننا بہتر ہے، کیونکہ یہاں سے اللہ نے دینا ہے، جو کچھ دینا ہے اللہ نے دینا ہے، اور وہ برکت والا ہونا ہے. اور وہاں سے جو تم تجارت سے کماؤ گے ظاہری طور پر تو وہ بہت کچھ ہوگا، لیکن اللہ اگر اس میں سے برکت کے فیصلے اٹھا دیں تو تمہیں حاصل وہاں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، جو چیز اللہ کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے. وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. آخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.